اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کی قسم کھانے کی مناہی، جیسے پیغمبر، کعبہ اور فرشتوں وغیرہ کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ، تو جب قسم کھانی ہی ہو تو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ بخاری اور مسلم۔ اور صحیح کی ایک اور روایت میں ہے، تو جو شخص قسم اٹھائے وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھائے یا تو پھر خاموش رہے۔ فائدہ، اس میں باپ دادا کی قسم کھانے کی مناہی کا بیان کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث میں اپنے پرکھوں کے ساتھ جھوٹے معبودوں اور طاغوتوں کی قسم کھانے کی مناہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہ تو بتوں کی قسم کھاؤ اور نہ اپنے باپ داداؤں کی۔ مسلم شریف۔ طاغیہ سے مراد بت ہیں، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ یہ قبیلہ دوس کا بت ہے، یعنی ان کا معبود اور صنم ہے۔ اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں تواغیت ہے، جو طاغوت کی جمع ہے، جس کے معنی شیطان اور صنم کے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ ابو داؤد نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ، امانت کی قسم کا مطلب ہے جیسے کوئی کہے مجھے امانت کی قسم ہے، یہ منع ہے، اس لیے کہ قسم صرف اللہ کے نام یا اس کی کسی صفات کی کھانی جائز ہے، اور امانت اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم یا اس کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے، جیسے نماز، حج، روزہ وغیرہ۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلف اٹھایا اور کہا میں اسلام سے بیزار ہوں، تو اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور اگر وہ سچا ہے تب بھی وہ اسلام کی طرف سلامتی سے ہرگز نہیں لوٹے گا۔ ابو داؤد۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ان الفاظوں سے قسم کھائے کہ اگر اس نے فلاں کام کیا تو وہ کافر ہے، اگر قسم کھاتے وقت اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ اگر اس نے یہ کام کر لیا تو وہ کفر کا راستہ اختیار کر لے گا، تو وہ فی الفور کافر ہو جائے گا، اور اگر اس کا مقصد دین اسلام پر استقامت کا اظہار تھا تو اس کا عزم تھا کہ وہ کبھی بھی کفر کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا، اس لیے اسے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ بہتر ہے کہ دوبارہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کو دوبارہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔